السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ 15ویں تراویح پڑھی گئی۔ آج انشاءاللہ 15ویں پارے سے منتخب کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے واقعہ اسراء اور معراج کو بیان فرمایا ہے، اور اس آیت کی شروعات ہوتی ہے سبحانہ سے۔ سبحان اللہ رب العالمین کی پاکیزگی اور اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی تعجب خیز بات بیان کرنی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے اس آیت کی شروعات کی، یہ اشارہ دینے کے لیے کہ اب آگے جو بات بتانے جا رہا ہوں یہ انسانیت کے لیے بڑی تعجب خیز ہے، بڑی حیرانگی والی بات ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ وہ ذات بڑی پاک باز ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا۔ اللہ نے یہاں پر اسرا کا لفظ استعمال فرمایا۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کو سفر کرنا۔ اس کے بعد آگے لفظ لیل بھی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں رات، یعنی کہ پوری رات کا وقت نہیں لگا، رات کے وقت میں سے ایک تھوڑا سا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے کر بیت المقدس فلسطین تک جانے میں لگا تھا، اور عام طور سے یہ دوری، یہ ڈسٹینس 40 راتوں میں طے کی جاتی تھی۔ یعنی اگر اس دور میں نارمل کوئی انسان مکہ سے فلسطین جاتا تو 40 دن لگتے، 40 راتیں لگتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری ایک رات میں نہیں، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں یہ سفر فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ جس سواری پر اللہ کے نبی سوار تھے جس کو براق کہا جاتا ہے، نگاہ کی آخری حد جہاں تک ہوتی تھی اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے فلسطین گئے، بیت المقدس گئے۔ اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کی مسجد کو المسجد الاقصی کہا ہے۔ اقصی کے معنی ہوتے ہیں دوری، اور بہت دور لانگ ڈسٹینس پر واقع ایک مسجد جس کو مسجد اقصی کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مکہ سے بیت المقدس کی دوری 40 راتوں والی دوری تھی، ایک کافی لمبی دوری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے لیے جو نام استعمال کیا الاقصی، اقصی کے معنی ہوتے ہیں جو زیادہ دور ہو، یعنی کسی کے مقابل میں زیادہ دور ہو۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اشارہ دے دیا خانہ کعبہ مسجد حرام سے یہ مسجد بہت زیادہ دور ہے، ایک اور مسجد ہوگی جو اس مسجد سے قریب ہو کہ اس کے مقابل میں یہ مسجد دور ہے۔ اسی لیے علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے فرمایا اس آیت میں اس نام کے ذریعے سے قرآن نے اشارہ دے دیا کہ آگے آنے والے دنوں میں ایک اور مسجد ہوگی، جو مسجد مسلمانوں کی اہم ترین مسجدوں میں سے ہوگی، جسے آج ہم مسجد نبوی کہتے ہیں۔ مفسر ابن عاشور کہتے ہیں اس نام کے ذریعے سے ایک اشارہ تھا کہ آگے چل کر ایک اور مسجد ہونے والی ہے جسے مسجد نبوی یعنی مدینے والی مسجد۔ اور اسلام میں یہی 3 مسجدیں ہیں جن 3 مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ دنیا کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس کی طرف آپ ثواب کی نیت سے سفر کر کے جائیں تو جائز ہوگا۔ صرف انہی تینوں کی طرف، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد النبوی۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 500۔
تو یہ 3 اسلام کی بڑی مسجدیں ہیں۔ اللہ نے اس سفر کے حوالے سے فرمایا کہ یہ سفر ہم نے اس لیے کروایا، اسراء اور معراج اپنے نبی کو اس لیے کروایا تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، لنریہ من آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی قدرت دکھائیں، اپنا پاور دکھائیں، اس لیے ان کو ہم نے آسمانوں پر بلایا تھا۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے، قرآن کی یہ آیت کی ترتیب دیکھیے، پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان فرمایا، ان کو اپنا بندہ کہہ کر اور اس سفر کا تذکرہ فرما کر، اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، پھر فوراً اللہ نے تورات کا ذکر فرمایا اور یہ بھی بیان کیا کہ تورات ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی کے ذکر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد تورات آسمانی کتاب کا ذکر، ان تینوں ذکر کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ان تینوں کے ذکر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے، اے لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رہنما، اپنا وکیل، اپنا گواہ اور اپنا نگہبان نہ تصور کرنا، ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا۔ اسی لئے مفسرین نے اس ترتیب سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا دنیا میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے، سب سے افضل کوئی چیز ہے تو توحید ہے، تو توحید کے مقابلے میں دنیا کی کسی اور چیز کی منقبت اور عظمت کو تسلیم نہ کیا جائے گا۔ معراج سے بھی زیادہ اہم چیز ہے توحید۔ توحید کے بغیر کوئی آدمی اگر معراج کی بات کر رہا ہے تو پھر وہ خامخواہ کی بات کر رہا ہے۔ معراج ہوئی اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے نبی کو معراج کے ذریعے سے اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں، کس لیے؟ تاکہ دنیا کے لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میری توحید کو پہچان لیں۔ اب اگر کوئی معراج کے واقعے کو بیان کر رہا ہے، خوب بیان کیے جا رہا ہے اور خوب 27 رجب کو کونڈے نکال رہا ہے، خوب کھا پی رہا ہے اور توحید ہی نہیں ہے، تو گویا کہ معراج کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہی نہیں ہے۔ بغیر مقصد کے معراج کی محفلیں اور منائی جا رہی ہیں، سجائی جا رہی ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے۔ اس کے بعد اس لفظ میں ایک لفظ ہے، اس آیت میں ایک لفظ ہے العبد۔ عبد کے معنی ہوتے ہیں بندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے رسول بھی کہا، قرآن نے نبی بھی کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اہم باتوں کا ذکر کرنا ہوتا، بڑے بڑے واقعات کا بیان کرنا ہوتا، وہاں اللہ کے نبی کو نبی اور رسول کہہ کر اللہ نہیں یاد کرتا ہے، وہاں اپنا بندہ کہتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مرتبہ کسی انسان کے لیے ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہو۔ اس لیے اللہ نے اسلامی تاریخ کے اس بڑے واقعے کو اور معجزے کو جب بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے واقع معراج اور اسراء سے سرفراز فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کی دعوت و تبلیغ کا جب بیان فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اللہ کے نبی کی دعا کا تذکرہ، آپ کی عبادت کا تذکرہ، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا اللہ کا بندہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو چیلنج کے طور پر پیش فرمایا، وہاں بھی اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر میرے نبی پہ اتاری گئی آیتوں کے بارے میں شک میں ہو تو جاؤ پوری دنیا کے لوگ مل کے قرآن کی طرح کوئی قرآن بنا کے لاؤ۔ جہاں جہاں شرف کی بات ہے اور عزت کی بات ہے، عجیب و غریب اور اللہ رب العالمین کی نہا میں انتہائی عظیم بات جب کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرماتا ہے، اور یہ عبد کا لفظ ایک بہت بڑے اختلافی مسئلے کا حل بھی دے رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو ہوئی، لیکن یہ ایک شعوری سفر تھا، یہ ایک روحانی سفر تھا، اس میں جسم سے ہمارے نبی نہیں گئے تھے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ لفظ عبد اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر اس سفر میں گئے تھے، اور یہ لفظ یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر خواب میں نہیں ہوتا، یہ جاگتے ہوئے میں ہوا تھا۔ آپ جاگ رہے تھے، آپ کو جسم اور روح کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر لے گئے تھے۔ یہ لفظ عبد ہی سب کچھ بتا رہا ہے۔ اس کے آگے دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے یہ سفر اس لیے کروایا تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں یعنی معراج میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے، دنیا کی آنکھوں سے دیکھا،
وہ لوگوں کے خلاف یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے کروایا تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں، خود کو دکھانے کے لیے نہیں کروایا تھا، اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے کروایا تھا۔ اس لیے مفسرین نے اس سے استدلال کیا ہے، اس بات کی دلیل ہے یہ آیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں دنیا کی آنکھ سے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا ہوتا اور اللہ کا دکھانا مقصد ہوتا تو جیسے یہ بتایا کہ میں اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے ان کو بلایا ہوں، ضرور اللہ فرماتا کہ اپنا دیدار کروانے کے لیے اپنے محبوب کو میں نے آسمانوں پہ بلایا ہے، اور اللہ نے اس کا کوئی بیان نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا دنیا کی آنکھ سے۔ اللہ نے آگے فرمایا مسجد اقصی کے حوالے سے، المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ایسی مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں ڈال رکھی ہیں۔ مسجد اقصی فلسطین کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ مسجد جہاں پر ہے اس کے اندر تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس کے آس پاس اس کے پڑوس میں بھی ہم نے برکتیں ڈال رکھی ہیں۔ قرآن کریم میں لگ بھگ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسی برکت کو بیان فرمایا قرآن کی مختلف آیتوں میں، اس لیے کہ اس شہر اور اس مسجد کے آس پاس میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی کھیتیاں، طرح طرح کے پھل فروٹ پیدا فرمائے جو ساری دنیا کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ اکثر و بیشتر نبی اسی زمین پر بھیجے گئے، اکثر نبیوں کا تعلق اس سرزمین سے ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس زمین کے ارد گرد اور اس زمین کے اندر بڑی برکت عطا فرمائی، دنیاوی برکت بھی اور دینی برکت بھی، ہر طرح کی برکت ہم نے اس زمین میں ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں بیت المقدس پہنچتے ہیں، سارے نبیوں کی امامت کراتے ہیں، وہاں سے جبریل امین کے ساتھ آسمانوں کا سفر کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر نبی سے ملاقات، دوسرے تیسرے چوتھے پر ملاقات، اس کے بعد لاسٹ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں جو عرش کے نیچے ہے، یعنی عرش سے پہلے ہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب اتنے پہنچتے ہیں کہ جو تقدیریں لکھی جانے والی قلم ہے اس قلم کے لکھنے کی آواز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ سے بات چیت ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے تحفے میں آپ کو نماز عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تحفے میں آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے باتیں کی، اور آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آئے۔ مکہ کے مشرکین نے انکار کیا، جھٹلایا کہ اے نبی، اے محمد، تم کیسے ایک رات میں 40 رات کا سفر کر کے بیت المقدس گئے اور پھر وہاں سے 7 آسمان کا بھی سفر کر کے آئے؟ ہم مان ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے مشرکین کے سامنے صبح کو اپنا یہ واقعہ بیان کیا، لوگوں نے اللہ کے نبی کا اتنا مذاق اڑایا، کہنے لگے محمد اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا، تیرے دوست کو بلا کے لاتا ہوں، تیرا ابو بکر بھی تجھے جھٹلائے گا۔ لوگوں نے جا کے ابو بکر سے کہا کہ محمد تو آج پاگل ہو گیا، آج اس نے یہ بیان دیا کہ ایک رات میں مکہ سے میں شام گیا، فلسطین گیا، اور پھر 7 آسمانوں کی سفر کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر چلو محمد کی بات کو سنو اور پھر تمہیں بھی ہنسی آئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر سچ میں محمد الرسول اللہ نے یہ بات کہی ہے تو میں اپنے نبی کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ آمنا وصدقنا، فوراً حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر کہا ہے تو میں مانتا ہوں، بات دماغ میں آئے یا نہ آئے یہی ایمان ہم اور آپ سے مطلوب ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں اور آپ کو یقین کرنا ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، مشرکین نے کہا سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے ہمارے نبی کا امتحان بھی لیا۔ کہنے لگے محمد گئے تھے بیت المقدس، گئے تھے مسجد اقصی؟ کہاں گئے تھے؟ کہا بتاؤ مسجد اقصی کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ امتحان بڑا سخت ہے، مکے میں رہ کر مسجد اقصی کا ڈیٹیل کیسے ان لوگوں کو بتاؤں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ اور ملا، اللہ کے نبی مکے میں کھڑے کھڑے مسجد اقصی کا دیدار فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کا پورا منظر اپنے نبی کے سامنے کر دیا۔ اللہ کے نبی سے جو بھی سوال پوچھا جا رہا ہے اللہ کے نبی ایک ایک جواب دیتے جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا۔ اور اس کے بعد کفار مکہ خاموش ہو گئے کیونکہ آپ نے پورا پرفیکٹ اور صحیح جواب دیا تھا۔ تو ایک معجزہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے
15वें पारे की पहली आयत में बयान फरमाया है। आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला ने फरमाया, आसमान, ज़मीन और ये पूरी फ़ज़ा, ज़मीन के अंदर, आसमान के ऊपर, समंदर में, जहाँ भी जो भी मखलूक है, जो भी चीज़ दुनिया में पाई जाती है, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह में मुब्तला है और मशगूल है। अल्लाह ने इस आयत के अंदर ये बयान दिया है कि पत्थर भी अल्लाह की तारीफ में है, कीड़े मकूड़े चींटियां भी अल्लाह की तारीफ में हैं, पहाड़ भी हैं, सब कुछ है। आइए आयत देखते हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने, तुसब्बिहु लहु स्समावातु अस्सबउ वल अर्द व मन फीहिन, सातों आसमान और जमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान कर रहे हैं। वो और सातों आसमानों के अंदर जितनी मखलूकात हैं वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं। जमीन के अंदर जितनी भी अल्लाह की मखलूकात हैं सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, इस पूरे कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी गैलेक्सी में जितनी भी चीजें हैं सब अपने अल्लाह की तारीफ और तस्बीह बयान कर रही हैं। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन ऐ इंसानों तुम हर मखलूक की तस्बीह करने का अंदाज नहीं समझ पाओगे, उनकी जबानों को न समझ पाओगे। इन्नहु कान हलीमन गफूरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा बुर्दबार, बड़ा माफ करने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने यह मैसेज दे दिया कि कायनात की सारी चीजें मेरी तस्बीह में, मेरी तारीफ में लगी हुई हैं। अगर कोई मेरी नाफरमानी कर रहा है तो इंसानों की जमात है, अगर कोई मेरी नाशुक्री कर रहा है तो जिन्नातों की जमात है। ये दो मखलूक ऐसी हैं जो दोनों मिलकर मेरी नाफरमानी कर रही हैं। अल्लाह फरमा रहा, मैं तो बड़ा सब्र करने वाला हूं, मैं बड़ा बुर्दबार हूं कि सारी दुनिया तस्बीह में लगी है, तुम दोनों मेरी नाशुक्री कर रहे हो, कुफ्र कर रहे हो, मेरे सामने सजदा नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूं, तुम्हें मोहलत पे मोहलत दिए जा रहा हूं, तुम्हें मौके पे मौका दिए जा रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है, मैं माफ करने के लिए भी तैयार हूं, वक्त से पहले तौबा कर लो। सारी दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान कर रही है। इसमें अल्लाह ताला ने जानदारों का जिक्र फरमाया अस्समावातु अस्सबउ वल अर्द, सातों आसमान और पूरी जमीन, ये सब की सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं। सातों आसमानों और जमीनों का जो जिक्र किया गया, इसमें पूरे फलक, पूरे स्टार्स, पूरी गैलेक्सी, हर कौकब पूरे आ जा रहे हैं, सारे बुर्ज आ रहे हैं, सारे पहाड़ आ रहे हैं, जमीन के जितने जर्रात हो सकते हैं सब कुछ इसके अंदर दाखिल हैं। अल्लाह ने फरमाया ये सब मेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं और ये सब आम तौर से गैर आकिल माने जाते हैं। आगे फरमाया वमन फीहिन, सिर्फ पहाड़, जंगलात, समंदर और आसमान, गैलेक्सी, स्टार्स, ये नहीं, इसके अंदर जो मखलूक है अकल वाली, जिसको समझ बूझ अता फरमाया गया है, जिसको शऊर अता किया गया है, वो भी मेरी तारीफ में लगे हैं। फरिश्ते मेरी तस्बीह में लगे, इंसान और जिन्नात, सारी मखलूकात जो भी मेरे असली बंदे हैं सब मेरी तस्बीह में लगे हैं। गुमराह कहाँ है? इंसानों और जिन्नातों में। इनके अलावा पूरी कायनात में कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह की बागी हो। अगर कोई बागी है तो इंसानों में से है या तो जिन्नातों में से है। व इम मिन शैइन, और तीसरी बात अल्लाह ने फरमाया कोई भी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज इस रूए जमीन पूरे कायनात में अगर कोई है तो सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ में लगे हुए हैं। चुनांचे सहाबे किराम ने खुद बयान दिया है, सही बुखारी की हदीस है कि हम लोगों ने खानों को तस्बीह करते हुए सुना है। खाने जो हम लोग खाते हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह कर रहे थे। सही बुखारी की 3579 की रिवायत है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग थे, पानी कम पड़ गया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया जो कुछ तुम्हारे पास पानी बचा हुआ है लेकर मेरे पास आओ। सब लोग लेके आए, एक बर्तन में रखा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उस बर्तन के अंदर डाला और उसके बाद सहाबा से फरमाया हय्या अलत तहूरिल मुबारक वल बरकतु मिनल्लाह, ऐ मेरे सहाबे किराम पाक पानी की लेने के लिए मेरी तरफ तुम लोग बढ़ के आओ। याद रखना ये बरकत जो पानी में हो रही है मेरी तरफ से नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। यानी पानी जो बढ़ रहा है कोई मेरी तरफ इसको न निस्बत करे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने आज पानी भी अदा कर दिया, नहीं, वल बरकतु मिनल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बरकत हो रही है। सहाबी बयान करते हैं मैंने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान से पानी ऐसे निकल रहा
رہا تھا جیسے کوئی چشمہ پھوٹ رہا ہو، اس کے ذریعے سے پانی نکل رہا ہو۔ صحابی کہتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، ہم لوگ کھانے کی تسبیح کو بھی سنا کرتے تھے جبکہ وہ کھانا کھایا جاتا تھا، کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے سے تسبیح آتی تھی، وہ ہم لوگوں نے سنا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 3019 کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک چیونٹی نے ایک بار ایک نبی کو کاٹ لیا۔ چونٹی جب کاٹتی، آپ کو ہمیں سب کو غصہ آتا ہے، ایک نبی کو کاٹ لیا، نبی نے حکم دیا کہ چونٹی کی بستی جلا دی جائے، چنانچہ جلا دی گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ رب العالمین نے اپنے اس نبی کی طرف وہی فرمائی، أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ، اے میرے پیغمبر ایک چیونٹی نے آپ کو ڈنک مار دیا، کاٹ دیا، آپ نے پوری بستی کو جلوا دیا، ایک ایسی بستی کو جلوا دیا جو کہ میری تسبیح میں مبتلا تھی، میری تسبیح کر رہی تھی۔ یعنی قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے سے یہ بھی معلوم ہوا چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان فرماتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مکے میں جب میں رہتا تھا تو مکے کا ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور عطا فرمایا تھا کہ پہاڑ ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا۔ قرآن نے فرمایا یہ پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ اللہ نے پتھروں کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر سے پتھر بھی گر جاتے، پھٹ جاتے ہیں، پتھر بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی جو خطبہ دیتے تھے جمعے کے دن، ایک لکڑی کی ٹہنی تھی، اسے اللہ کے نبی پکڑ کے خطبہ دیتے تھے۔ بعد میں جب ممبر بن گیا آپ نے اس ٹہنی کو چھوڑ دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس سے ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ پھر اللہ کے نبی ممبر سے اتر کر جا کر اس ٹہنی کو جب اپنے سینے سے لگاتے ہیں وہ رونے کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ یہ سب دلیلیں اس بات کی ہیں جو قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا کہ آسمان و زمین کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تعریف میں نہ لگی ہو۔ اس سے ہمیں اور آپ کو ایک نصیحت ملی کہ اس زمین پر جس بھی چیز کو اللہ کی بنائی ہوئی کریشن مخلوق کو دیکھیں یا کوئی بھی آواز سنیں تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی تعریف میں لگا ہوا ہے، گرچہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے گویا یہ میسج دیا کہ دنیا کے اندر چاہے کوئی ایسی چیز ہو جس میں جان ہو یا جان نہ ہو، ہمارے اور آپ کے اعتبار سے اس میں جان نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح میں لگی ہے، اللہ کی عظمت کو سمجھ رہی ہے۔ بس یہی انسان اتنا بے حس ہے کہ وہ اپنے رب کی عظمت سے انکار کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ میسج دیا کہ زمین پہ جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح میں مبتلا و مشغول ہے۔ ایک سوال ہے یہاں پر، یہ قرآن کی آیت اور اللہ کے نبی کی یہ ساری حدیثیں بتا رہی کہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے جانور پرندے ہیں جن کو مارنے کا حکم ہمارے نبی نے دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خمس فواسق یقتلن فی الحرم وفی روایت مسلم والحل، 5 ایسی اللہ کی مخلوق جس کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ حرم کے اندر ہو، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی وہاں ہو تب بھی ان کو مارا جائے گا، یعنی حاجی بھی ان کو مار سکتا ہے، حرم کے باہر ہو تب بھی مارا جائے گا، حرم کے اندر ہو تب بھی ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الفارت، چوہا اور چوہیا، اس کو مار دینا ہے۔ نمبر 2 والعقرب، بچھو۔ نمبر 3 والحدیہ او الحدأۃ، چیل۔ والغراب، کوا۔ والکلب العقور، کاٹ لینے والا کتا، یا پھر وہ تمام جانور جو انسان کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، جس میں چیتا، ٹائیگر اور بھیڑیا، اس طرح کے سارے جانور آتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے والحیۃ، اور سانپ، یعنی یہ کل ملا کر 6 قسم کے جانور ہوئے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کو مارا جائے گا۔ کیوں مارا جائے گا؟ وجہ آپ نے بتائی فواسق،
فاسقہ، یہ سب کے سب جانور فواسق ہیں۔ فواسق کے مطلب یہ اللہ کی اطاعت سے ہٹے ہوئے ہیں اور یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ مضر ہیں، یہ ہمارے بندوں کے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے ان کو مار دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ اپنی شریعت کے اندر حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے جو ہم اور آپ نہ جانتے ہوں، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا اور فرمایا، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما تھے، کچھ یہودیوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پلاننگ کے تحت یہ لوگ کہتے ہیں لاؤ ایک سوال پوچھا جائے، بڑا جانکار بنتا ہے، ہو سکتا ہے جواب دے یا نہ دے۔ مکے کے قریش کے لوگوں نے بھی یہودیوں سے کہا محمد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کچھ سوال دو ہم اس سے پوچھتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ سوال اچک کے لاتے ہیں کہیں اور سے، اور اس کے بعد مولوی صاحب کا عالم صاحب کا امتحان لیتے ہیں۔ ایسے ہی قریش کے لوگوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ محمد سے کچھ سوال کریں، اعطونا شیئا نسأل عنہ هذا الرجل، ہمیں کچھ بتاؤ، کچھ مشکل سوال دو اس آدمی سے پوچھیں۔ یہودیوں نے کہا سلوہ عن الروح، روح کے بارے میں اس سے پوچھو۔ یہودیوں نے بھی پوچھا، قریش کے لوگوں نے بھی پوچھا، روح کے بارے میں محمد بتاؤ، روح کی کیفیت کیا، حقیقت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آیت اتاری، تھوڑی دیر ہمارے نبی خاموش تھے، اس کے بعد جب قرآن کی آیت اترتی ہے یہی آیت اللہ کے نبی پڑھ کے سنا دیتے ہیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے نبی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، روح کا معاملہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے انسانوں تمہیں علم بہت ہی تھوڑا دیا گیا ہے، یعنی روح ان تمام معاملات میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں بتایا، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ ان سوالوں کے پیچھے پڑتے ہیں جس کا انسان کے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، ان سوالوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ان سوالوں کے پیچھے پڑنا چاہیے جو ہماری اور آپ کی زندگی میں کام آنے والے ہیں، اہم ہے۔ اور جواب دینے والے کو بھی ایک آئیڈیا دیا گیا، کوئی ضروری نہیں جو سوال پوچھا گیا آپ ہر حال میں اس کا جواب ہی دو، کبھی کبھی آپ جواب ڈائیورٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں، یا وہ جواب دے سکتے ہیں جو اس سوال کرنے والے کے لیے زیادہ اہم ہو۔ جو سوال کیا وہ زیادہ اہم نہیں تو اس سے اہم کی طرف آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ روح کے پیچھے جو بہت سارے لوگ پڑے رہتے ہیں، اور عام طور سے جو نوجوان ٹیم ہے، پڑھی لکھی ہے، اپنے آپ کو انٹلیکچوئل اور شریعت کے ایک ایک جز کو باریکی سے سمجھنا چاہتی ہے، وہ اس جملے پر آ کر روح کیا ہے اس پہ بھٹکنے لگتے ہیں، پھر نہ جانے دنیا داروں، دین داروں، بے وقوفوں، صوفیوں، نہ جانے کس کس کو پڑھنا شروع کرتے کہ روح کے بارے میں ہم پتہ کر کے رہیں گے۔ بھائی کیوں اس کے پیچھے آپ پڑھ؟ قرآن خود کہہ رہا، اللہ فرما رہا قل الروح من امر ربی، اے نبی آپ کو میں نہیں بتاؤں گا اس کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو ہم اور آپ کیسے اس کو پتہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس کے پیچھے پڑھنا ہی بے وقوفی ہے۔ اگر آپ اقوال دیکھیں 118 اقوال تقریباً ملتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ جب اللہ نے بتایا نہیں تو آپ کو اس کے پیچھے، ہمیں اس کے پیچھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا فرما دیا اے میرے بندو، روح کے بارے میں کوئی کمپلیٹ علم آپ کو نہیں دے سکتا ہے، اس کے پیچھے پڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور اگر کوئی کہے روح کا کمپلیکیٹڈ میٹر میں حل کر دے رہا ہوں، سمجھو جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر کہیں سے گناہ کی چیزیں، گمراہیت کی چیزیں لا رہا جو آپ کے پیچھے، آپ کے اوپر اڈیل رہا ہے۔ بھائی جسم کیا ہے؟ جسم کا مادہ کیا ہے؟ مٹی، مٹی سے انسان کا جسم بنا ہے۔ روح کس چیز سے پیدا ہوئی یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، بس اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور ہم اور آپ کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے انسانوں کی روح کو پیدا کیا تھا، آدم علیہ السلام کی پیٹ سے نکالا تھا اور ہم سب سے وعدہ لیا تھا۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ سب کی روح الگ الگ ہے، کوئی یہ نہ کہے ہماری ان کی سب کی ایک ہی روح ہے، جیسے کہ دوسرے مذہب کے اندر ہے کہ روح ایک ہے، جسم کپڑے ہے، جیسے انسان کپڑے بدلتا ہے
ہے ایسے روح کپڑے بدلتی رہتی ہے، اس لیے ان کے ہاں عقیدہ ہے پنرجنم کا، دوبارہ انسان پیدا ہوگا، اس بار انسان ہوا ہے تو دوبارہ کتا بلی بن سکتا ہے، ہاتھی گھوڑا بن سکتا ہے، جنات بن سکتا ہے، یا پرائم منسٹر بن سکتا ہے، یا پھر نیچے والا کوئی چپراسی بن سکتا ہے۔ یہ ان کے یہاں عقیدہ اسی لیے آیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روح جیسے انسان کپڑے بدلتا ہے ویسے یہ جسم بھی بدلتی ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اسی سے وہ بھی عقیدہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی ہے، وحدت الوجود کا جو صوفیوں کا ایک ٹرم ہے، یہ بھی ایک خطرناک عقیدہ ہے۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے روح کہاں سے نکلی؟ اللہ سے نکلی ہے، اور اس کے بعد زمین پہ آئی ہے، ماں کے پیٹ سے زمین پہ، اس کے بعد پھر انسان مر گیا، مٹی میں اس کا بدن مل گیا، پھر روح واپس ہو رہی، پھر جا کے اللہ میں ٹچ ہو جا رہی ہے۔ تو کہنے زمین پہ جو آیا وہ انسان تھوڑی ہے، وہ تو اللہ سے نکل کے آیا تھا، پھر اللہ میں جا کے مل گیا، اس لیے اس روح زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ ہی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ایک کفری عقیدہ ہے، یہ غیر مسلموں کے پنرجنم والے عقیدے سے زیادہ خطرناک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ایک کفری عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر اس عقیدے کا اعلان کیا، اللہ کی قسم وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کے خلاف عقیدہ ہے۔ اور افسوس کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس عقیدے کو پروموٹ کرتے تھے، کہتے تھے میرا دل اس عقیدے پر مطمئن ہے، یعنی وحدت الوجود کا عقیدہ وہ پرچار بھی کرتے تھے، ایک کفری عقیدہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قل الروح من امر ربی، یہ آپ کے رب کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا، لہذا اس غلط عقیدے کی طرف ہمیں اور آپ کو نہیں جانا چاہیے، اور اگر کوئی ہے تو اس کو جلد سے جلد توبہ کر لینا چاہیے، انتہائی خطرناک عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کو کھیلنے کا موقع نہ دو۔ آج ہم اور آپ شیطان کو کھیلنے کا موقع بہت دیتے ہیں، موقع خود دیتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے اچھی اور بہت اچھی بات کیا کریں، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو لگا ہی ہے لوگوں کے درمیان دشمنی کرانے کے لیے، لڑانے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا واضح اور کھلم کھلا دشمن ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے اے میرے بندو زبان سے جب بھی کوئی جملہ نکالو تو سوچ سمجھ کے نکالو، 100 بار تولو پھر بولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے تم نے کچھ اور نکالا، سامنے والے کو کچھ اور سمجھ میں آیا، شیطان نے جلتے میں گھی ڈال دیا، آگ لگ گئی، لڑائی فکس ہو گئی۔ اکثر و بیشتر لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ زبان کی وجہ سے۔ گھر کی لڑائی، باہر کی لڑائی، چاہے جہاں کی لڑائی، اکثر لڑائی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہو کہ زبان کو سنبھال کے استعمال کریں، جو بولیں تو احسن بولیں۔ احسن کا مطلب یہ نہیں ہوا گڈ، اللہ فرمایا گڈ، بیٹر، بیسٹ، بیسٹ بات بولا کرو، اچھی سے اچھی بات بولا کرو، سوچ سمجھ کے بولا کرو، جھگڑے لڑائی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن پر ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو خاموش رہے اور اگر بولے بھی تو اچھی بات بولے۔ یعنی اللہ کے نبی دو ہی آپشن دے رہے ہیں، خاموش رہو یا تو بولو تو اچھا بولو۔ آج ہمارا کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو بول کے آنا ہی ہے، ارے بھائی نہیں آ رہا تو گالی ہی دے کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے چپ رہو یا تو اچھا بولو۔ اگر اس پہ عمل کر لیا جائے اکثر و بیشتر جھگڑے ختم، آپ کا کریکٹر صحیح اور سماج و معاشرے کے اندر ایک اچھے اور بھلے مانوس سمجھے جائیں گے۔ شیطان کو موقع نہیں دینا چاہیے، موقع وہ تلاشتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ نہ کرے۔ ہتھیار سے اشارہ کرنا بھی منع ہے، جیسے آپ کے ہاتھ میں چاقو ہو، آپ کسی کو ایسے ہی للکار رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، ہتھیار لے کے سے اشارہ کرنا بھی اسلام میں منع ہے، چاہے وہ چاقو ہو، چھری ہو، تلوار ہو، پسٹل، جو بھی آپ کے پاس ہے، اگر ہتھیار ہے وہ تو اللہ کے نبی فرما رہے اشارہ تک نہ کرو۔ کیوں؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی انسان کسی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے، شیطان موقع پا کر اس کے ہاتھ کے ذریعے سے اس کو حرکت دے دیتا ہے، سامنے والے کو ہتھیار لگ جائے، اب وہ انسان مر گیا، ایک ناحق جان چلی گئی، قتل کرنے والا شیطان کے ذریعے سے جہنم والا ہو گیا، جہنم کا مستحق ہو گیا۔ اشارہ بھی کرنا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کتنا بڑا شانتی کا مذہب ہے۔ ہتھیار لے کر ہاتھ میں کھلے چلنا بھی منع ہے، لہرانا بھی منع ہے۔ اور آج آپ دیکھیے اپنے ہی ملک میں دیکھیے، تیوہار کے موقع پر بھی تلواریں لہرائی جاتی ہیں فضاؤں میں، جلوس کے موقع پر تلواریں اب مسلمان بھی بدترین کام یہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اپنا روب، اللہ کے نبی کی حدیث کی مخالفت کر کے تم روب قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اشارہ بھی نہ کرو کسی ہتھیار سے، تم لہرا رہے ہو، فالتو میں لہرا رہے ہو، کوئی اس کا مسئلہ ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ شیطان کبھی بھی آپ کو غفلت میں پا کر آپ سے کھیل سکتا ہے۔ ایک اور کھیلنے کی ایک اور جگہ جہاں انسان کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے، ہم اور آپ کو جمائی آتی ہے نا، جمائی ہر انسان کو آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے جب آئے تو انسان کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، حتی الامکان روکے کہ جمائی نہ آئے، اور اگر آ جائے تو انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ کیا پڑھنا ہے؟ پہلے لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ بتایا تھا، جبکہ وہ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ یہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے تو روکنے کی کوشش کریں، آ جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور عام طور سے لوگوں کو دیکھیے جمائی آ جاتی ہے تو اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، جمائی اللہ ہو، یہ غلط ہے اللہ کا نام یہاں پر لینا، یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کو پڑھنا۔ کچھ لوگ جمائی آنے کے بعد خوب بڑھیا سے آواز نکالتے آہا، یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کا ذکر فرمایا، باقاعدہ آپ نے اس کو منشن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَالَهَا زَهِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانِ، جمائی آنے کے بعد جب انسان کہتا ہاں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان بغل میں ہنس رہا ہوتا ہے، وہ ہنسنے لگتا ہے، واو کیا دروازہ کھلا، خوب انٹری منہ کے اندر مارے نکلے، مار ستیہ ناس انسان کا کر دے۔ تو یہ بھی منع کیا گیا، ایسے موقع پہ بھی شیطان انسان سے کھیلتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 6223 میں حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن سارے لوگوں کو ان کے رہنما کے ساتھ اللہ بلائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ساری دنیا کے لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، پکارے گا۔ کون پکارے گا؟ اللہ رب العالمین پکارے گا۔ یہاں امام کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا امام کا ایک معنی تو یہ کہ ساری دنیا کی امتوں کو ان کے نبیوں کے ساتھ پکارا جائے گا، دوسرا معنی یہ کہ دنیا میں جس کو بھی انہوں نے امام تسلیم کیا ہوگا، اب وہ چاہے ہدایت کا امام ہو یا گمراہی کا امام ہو، اپنے امام کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ تیسرا مطلب یہ کہ اس کا نام اعمال کے ذریعے سے اس کو پکارا جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس معنی میں کہ یہاں اگر مراد لیا جائے کہ انسانوں کو اپنے اماموں کے ذریعے سے پکارا جائے گا، دنیا میں جس نے جس کو اپنا امام اور امام اعظم سمجھا ہوگا اس کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا۔ کہتے ہیں ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس معنی میں ایک سلف کا قول ذکر کرتے ہوئے ابن کثیر فرماتے ہیں یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے اور بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اہل حدیثوں کو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بلایا جائے گا، کیونکہ ان کا امام کوئی نہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ آج بھی تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر کا یہ مقولہ لکھا ہوا ہے جو انہوں نے بعض سلف سے نقل کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اشارہ دیا ہے کہ زمین پر جیسے ہم نے انسانوں کو فضیلت دی ہے، کچھ کو کچھ کے اوپر فضیلت دی ہے، ایسے آخرت میں بھی انسانوں کو ان کے نبیوں کے ذریعے سے بلا کر اور ٹولی بنا دیں گے، یہ نبی اس کے امتی، یہ نبی اس کے امتی، یہ امام اس کے فالوور، یہ امام اس کے فالوور، سب کو جب اماموں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، یقین مانیے اس سے زیادہ شرف والا کون ہو سکتا ہے جو نبی کریم کے جھنڈے کے نیچے ہوگا اور جس کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس لیے امام اکبر، امام اعظم، سب سے پہلا اور آخری امام ہمارا اور آپ کا کوئی ہو تو محمد الرسول اللہ ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے. اصحاب کہف بولتے ہیں پہاڑ میں جو غار ہوتا ہے اس کو کہف بولتے ہیں. یہ لوگ جہاں رہتے تھے اس بستی کا نام رقیم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہف اور رقیم دونوں کا بیان دیا، یعنی گاؤں کا بھی ذکر کر دیا ہے اور جس پہاڑ میں یہ نوجوان جا کے چھپے تھے اس کا بھی ذکر کر دیا. یہ نوجوان تقریباً 9 تھے. اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ چند نوجوانوں کی کہانی ہے، ان کا قصہ ہے. یہ لوگ اپنے اللہ پر ایمان لے آئے. سارے گاؤں کے لوگ، سارے شہر کے لوگ، سارے بستی کے لوگ شرک میں مبتلا تھے. چند نوجوانوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے توحید کی بات ڈالی. ان نوجوانوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے. جب ان کی توحید کا چرچا شہر میں پھیل گیا، ان کی شکایتیں ہوئی، ان کو بادشاہ کے سامنے ڈالا گیا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل کو مضبوط فرما دیا. اور یہ نوجوان بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی کہتے ہیں ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے، ہم آسمانوں زمینوں کے رب کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، شرک کیا، تو گویا کہ ہم نے بہت ہی بیجا بات کر دی، بڑی غلط بات کر دی. ان نوجوانوں نے اپنی توحید کا اعلان کر دیا اور شرک سے براءت کا اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو تذکرہ قرآن پاک کی اس سورت کے اندر کیا ہے. ہر نوجوان کے لیے یہ سورت بھی دین اور توحید کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے پڑھنی چاہیے. جیسے سورہ یوسف اپنا کیریکٹر صحیح کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے پڑھنا چاہیے، ویسے اس سورت کو ہر نوجوان کو اس لیے پڑھ کے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. آج نوجوان کیریکٹر، اخلاق کی بات کرتے ہیں، عقیدے پہ زیادہ سوچتے بھی نہیں اور نہ سننا چاہتے نہ بات کرنا چاہتے. جبکہ ہسٹری میں یہ چیز ریکارڈ ہے کہ ہر دور میں نوجوانوں نے سب سے پہلے حق کو قبول کیا ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. اللہ کے نبی نے 13 سال تک مکے میں توحید کی دعوت دی. زیادہ تر جوانوں نے نبی کی دعوت پہ لبیک کہا تھا. بوڑھے لوگ قریش کے وہ تو نبی کے دشمن ہو گئے تھے، وہی تو میٹنگ کر کے نبی کو قتل کرنے کی سازش کرتے تھے، نوجوانوں کو لگاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مارنے کے لیے. نوجوانوں نے زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہے، قبول کیا ہے. اس لیے جوانوں کو اللہ نے خاص طور سے ہائی لائٹ کیا اور ان نوجوانوں کو اپنے کلام مقدس میں ان کے تذکرے کو جگہ دی ہے تاکہ قیامت تک آنے والی جو جوان پیڑھی ہے ان جوانوں سے سبق حاصل کرے اور عقیدے اور دین کے معاملے میں کھلواڑ نہ کرے، ہمیشہ اس میں سیریس رہا کرے اور اپنے دین اور آخرت کی حفاظت کی کوشش کرا کرے. اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب ان نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہونے کا خدشہ ہو گیا کہ اب ان کو جان سے مار دیا جائے گا، ان نوجوانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑ دیا اور ایک پہاڑ میں جا کر چھپ گئے. پہاڑ میں جا کر چھپے تو 309 سال تک اسی میں سوتے رہے. اور یہ سلایا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے. عام انسانوں کو 309 سال تک سلایا کس نے؟ اللہ نے. اور یہ مرے بھی نہیں. یہ کیا تھا؟ عام انسانوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا. معلوم یہ ہوا کہ یہ ان لوگوں کی کرامت تھی. کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت وہ چیز جو عام انسان نہیں کر سکتے، عام انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں شیطان کا، جادو کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے. اس کو کرامت کہتے ہیں اور اس کرامت کو ہم لوگ اہل الحدیث بھی مانتے ہیں. آج ہم لوگوں کو بدنام کیا جاتا کہ ہم کرامت کیوں منکر ہیں، ہم ولیوں کی کرامت نہیں، ہم ولیوں کی کرامت مانتے. یہ دیکھیے ولی، یہ نوجوان اللہ کے ولی تھے. ان ولیوں کی کرامت جو قرآن میں اوتھینٹک بیان ہوا ہے اس کو ہم مانتے ہیں. 309 سال تک کوئی انسان سو سکتا ہے اور 309 سال تک سو جائے کوئی پھر زندہ بچے گا، ہڈی پسلی سب پتہ نہیں کہاں جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سوئے تھے، ان کو سلایا میں نے تھا. یہ ان نوجوانوں کی کرامت ہے. لہٰذا کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں. کرامت کے سلسلے میں ایک بہت اہم اور پوائنٹ کی بات ہے. کرامت ہمیشہ کوئی بھی ولی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ میری کرامت ہے.
جو دعویٰ کرے کہ یہ میری کرامت ہے، یہ دیکھو میں نے چمتکار دکھا، سمجھو جھوٹا ہے، وہ سمجھ لیجئے وہ صحیح نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اور کرامت کے لیے ضروری ہے کہ جس انسان پر وہ ظاہر ہو انسان اللہ کا نیک و متقی بندہ ہو۔ اگر متقی نہیں ہے تو وہ کرامت نام گرچہ دے دیا جائے وہ شعبدہ بازی ہوتی ہے یا تو جادوگری ہوتی ہے۔ تو کرامت کو ہم اور آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ ہمارے دین و عقیدے کا حصہ ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ہاتھوں پر کچھ خوارق عادت چیزیں کرتا ہے اور ہم اور آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کرامت کو دیکھ کر کوئی نہ سمجھے کہ چلو بھائی اب یہ تو رب ہو گئے، اب تو انسان مانگ بھی سکتے ہیں، یہ ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں۔ کرامت سے بڑی چیز تو معجزہ ہے جو نبیوں کو ملا تھا، ہمارے نبی کو ملا، موسیٰ علیہ السلام کو ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ تو جب نبیوں کو ہم مدد کے لیے نہیں پکار سکتے جبکہ وہ معجزے والے تھے، تو ہم ولیوں کو کرامت کی وجہ سے کیوں مدد کے لیے پکاریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی کرامت اور معجزہ دیکھ کر کسی انسان کو رب کے درجے پہ بٹھاتا ہے اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اسی لیے معراج جیسے اہم معجزے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، اتنے بڑے معجزے کے بعد کوئی میرے نبی کو رب نہ سمجھ لینا کہ یہ تو آسمانوں تک پہنچ گیا۔ اس لیے فرمایا یہ میرا بندہ ہی ہے، میں خالق ہوں، یہ میرا مخلوق ہی ہے، یہ رب کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے کتنی بھی بلندی اللہ عطا فرما دے۔ لہٰذا خالق اور مخلوق میں ہمیشہ فرق رکھنا چاہیے۔ بہرحال اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔